السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق اللہ العظیم۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ مختصر سی ایک اصلاحی نشست ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنا جائے، توجہ سے سنا جائے اور خاموشی سے سنا جائے، آپس میں بات چیت نہ کی جائے۔ اسی کے ذیل میں کوئی بھی دینی بات جب قرآن و حدیث کی کہی جاتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کان لگا کے پورا دھیان اس بات کی طرف کریں جس کی آوازیں آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس توجہ کے ساتھ جب ہم سنیں گے تو لعلکم ترحمون کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس طرح احکامات ہمارے ظاہری وجود کے حوالے سے دیے ہیں، ایسے ہی احکامات باطنی وجود کے حوالے سے بھی ہیں۔ ہمیں ظاہری احکامات کی بھی پابندی کرنا لازم، اسی طریقے سے ہمیں باطنی اعمال کی پابندی کرنا بھی ضروری۔ جس طرح ظاہر کے گناہ سے بچنا ضروری، اسی طرح باطن کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکمل کامیابی انہی کو دیں گے جو اپنا ظاہر اور باطن ربا اور مالک کائنات، خالق کائنات کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق بنائیں گے۔ ہمارے یہاں یہ تھوڑی سی کمزوری پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات ظاہری وضاحت میری آپ کی اس طرز اور اس نہج پہ نظر آتی ہے جو شریعت کا تقاضا ہے۔ ہمارے ظاہری معاملات کو دیکھ کے لوگ بڑا ہمیں بزرگ، بڑا پارسا، بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن باطن کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ باطن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے سارے ظاہر کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ لوگ ظاہر کے گناہ کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن باطن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شراب پیے تو ہر ایک کہے گا کہ کیا کر رہے ہیں، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی چوری کر رہا ہے، ہر ایک اسے برا سمجھے گا۔ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہر ایک اسے برا سمجھے گا۔ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو برا سمجھے گا۔ فرض کوئی بھی ظاہری گناہ جب ہوتا ہے اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن باطنی گناہ کا تو اولا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ہم اس باطنی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس اعتبار سے یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ انسان کو بلکہ اپنا چیک اپ کرانا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ میں باطنی امراض میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ جیسے ہمارے ظاہر میں کوئی زخم ہو جائے تو ہم ٹریٹمنٹ جلدی سے کر لیتے، زخم ہو جائے، چوٹ لگ جائے، کوئی فکر بھی پیدا ہوتی ہے کہ ارے یہاں تو خون بہہ رہا ہے، یہاں سے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن باطن میں بعض اوقات خرابی تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا، ہوا جب ایک دم ظاہر ہو کے ابل کے سامنے آتی تو ارے کینسر ہو گیا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا اندر اندر کیا معاملات خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ارے دل کی ساری شریانیں بند ہو گئی، آدمی ایک دم پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ظاہر و باطن جسمانی طور پہ بھی فکر مند رہنا چاہیے، اور باطنی طور پہ تو اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔
میں تھوڑی سی توجہ اس وقت ظاہر کی بھی ایک بات پہ دلاؤں گا اور تھوڑی توجہ باطن کے حوالے سے دلاؤں گا۔ مقصد میری آپ کی اصلاح ہے، ہم جو ہے اپنے آپ کو صحیح رخ پہ لائیں۔ مالک کائنات نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد پہ صحیح طرح چل پڑ کے اپنی منزل مقصود کو پا لیں۔ ظاہری حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو خصوصیت کے ساتھ ایک حکم پردے کے حوالے سے دیا، حجاب۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ستر پوشی اور ایک حجاب۔ مردوں کے لیے ستر پوشی کا حکم ہے، عورتوں کے لیے ستر پوشی کے ساتھ حجاب کا ایک مستقل حکم ہے۔ ستر پوشی، ستر مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ عورتوں کا پورا جسم سوائے ان کے فیس، چہرہ اور یہ ہتھیلیاں، یہ قدم، سب جو ہے یہ ستر ہے، سب کا چھپانا اس کے اوپر لازم ہے۔ اب کیا اس کا مطلب یہ کہ چہرہ کھلا رہے، یا یہ کہ جیسے بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ چہرے کا شریعت میں پردہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ستر میں تو چہرہ چھپانا نہیں ہے، اس لیے نماز پڑھتے چہرہ کھلا ہوتا ہے، ہتھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، لیکن حجاب کے حکم میں داخل ہے۔ حجاب، پردہ، یہ عورتوں کا ایک مستقل حکم ہے، جس کو اللہ رب کریم نے اپنے نبی کو مخاطب کیا اور ان کے واسطے سے یہ پیغام بھجوایا، یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو یہ پیغام ہمارا پہنچا دیں کہ جب وہ کسی ضرورت شرعی اور طبی کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا گویا کہ ان کو حکم جلباب اوڑھ لے۔ جلباب، جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، ایسی چادر جو پورے وجود کو ڈھانپ دے، ایسے انداز سے ڈھانپ دے کہ دیکھنے والے کو صحیح طرح یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ آنے والی خاتون موٹی ہے، پتلی ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، نہیں، اس طرح ڈھیلا ڈھالا بھی ہونا چاہیے، اور صرف ایک آنکھ کھلی ہو۔ اصل شریعت کا حکم یہ، صحابی رسول نے اس کی عملی تفسیر بتائی کہ جلباب کیسی ہوتی تھی اور کس طرح سے اس کو اوڑھا جائے۔ اب اس کی شکل جیسے برقع ہوتی ہے خواتین، تو خواتین کو حجاب کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہمارا گلا گھونٹنے کے لیے، خواتین کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں دیا، ان کے نفع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے دیا۔ اللہ کا کوئی حکم انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ راحتیں پہنچانے کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے۔ یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان کو راحت پہنچے، انسان کو عافیت اور اس کی حفاظت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے وجود کی حفاظت، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حجاب کا حکم دیا۔ عورت کیسے کہتے ہیں؟ ستر عورت، ایسی چیز جس کو چھپایا جائے۔ عورت کے شان، عورت قیمتی ہیرا ہے، جیسے قیمتی چیز سونے چاندی کیسے سجا کے کس طرح سے اس کو، یعنی کہ شیشے کے اس کے اندر رکھا جاتا ہے، کوئی مٹی نہ لگ جائے، اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، وہ کالا نہ ہو جائے۔ تو اس سے زیادہ سونا چاندی کی مثالیں تو مان ہے اس کے آگے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے عورت کے اندر جو کمالات، جو خصوصیات، جو چیزیں رکھی ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں کہ عورتوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ مالک کائنات کی ترتیب کو ہم جائزہ لیں، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے ایسا انتظام کر دیا، اس کو فکر مندی نہیں ہونا ہے۔ پیدا ہوتی ہے، باپ کے ذمہ لگا دیا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کھانے کا، پینے کا، اس کے لباس کا، اس کے علاج کا، معالجے کا، ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ بے فکر ہو کے گھر میں رہو۔ بڑی ہو گئی، باپ نے پاک کو اس کے بڑا کر لیا، شادی کے قابل ہو گئی، شادی کر لی، اس کو اس کے
جو ذمہ داری تھی، امانت تھی، اس تک پہنچا دی. اب شوہر کے ذمہ آ گئی. شوہر کو حکم دی شادی کرو گے جب پہلے تم اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس کے تم نان نفقے کا انتظام کر سکو، اس کو اچھا مناسب سے اس کی نہیں رہائش کا انتظام کر سکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو اس ٹینشن سے بالکل فری رکھنا ہے. یہ باہر کے تھپیڑے نہیں کھائے گی، یہ باہر کی دھول مٹی کو برداشت نہیں کرے گی. یہ صرف نازک ہے عورت، اس کے لیے گھر کی چار دیواری کو ہم نے رکھا ہے. یہ گھر میں رہے گی، یہ گھر کو سجائے گی، اور مرد اس کے لیے باہر کی ساری ذمہ داریاں مرد کے اندر رکھیں. اب شادی ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ عمر کے آگے پہنچ جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، شوہر چلا گیا دنیا سے، اب کون کرے گا؟ اولاد کے ذمے. اب اپنی اماں کا خیال رکھو، آپ اپنی امی کی خیال رکھ رہے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے آخر تک. دیکھیں زندگی کے کسی اسٹیج کے اوپر، چاہے وہ چھوٹی تھی، چاہے وہ شادی شدہ ہو گئی، چاہے وہ بوڑھی ہو گئی، اس کے لیے نان نفقی اور باہر کی کسی امور کی ذمہ داری شریعت نے نہیں رکھی. شریعت نے اس کو بہت پرسکون زندگی دی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ تم گھر میں رہ کے اطمینان سے قرار پکڑو، کچھ بھی نہیں کرنا تم نے گھر کو سجانا ہے، تم نے گھر کو جنت بنانا ہے. افسوس ہے کہ بس ہمارے یہاں خواتین کو دھوکہ دیا گیا اور ان کو آزادی نسواں کا لالچ دے کے اس فریب میں مبتلا کر کے ان کو دنیا کی چمک دھمک اور پہاڑ کے ماحول کو دکھا کے، اور کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، اس دھوکے میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کرنے کا راستہ. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہماری فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا انہوں نے انتظام کیا. اس کی وجہ سے تباہی آج ہمارے معاشرے کے اندر. سارا باطل جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورتوں کو گھر میں لے جاؤ. سارے فیملی سسٹم خراب ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اب باہر نکلنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. جی میں بھی جاب کرتا ہوں، میری وائف بھی جاب کرتی ہے، میری بیٹی بھی جاب کرتی ہے، میری بہو بھی جاب کرتی ہے، لیکن کرتا پھر بھی ہے. سکون گھر میں پھر بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہیں گھر کے اندر. فائدہ کیا ہوا؟ زیادہ کمائی زیادہ مال سے سکون نہیں آئے گا، اللہ کے حکم ماننے پہ سکون آئے گا. اس لیے یہ تھوڑی توجہ دلانی تھی کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا، خواتین کو یہ پردے کا جو حکم دیا ہے، یہ ان کے فائدے کے لیے، اس کو اپنے لیے انعام سمجھے اللہ کا، اور اس کی پابندی کو لازم کر لے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کرنا. کتنے ہی لالچ، کتنے ہرے بال دکھائے جائیں، ہم نے گھر کی چار دیواری کو نہیں چھوڑنا. ہاں ضرورت شرعیہ ہے، حج عمرے کے لیے بھی جانا پڑے گا، علاج معالجے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں نکلنا پڑ جائے، بعض حالات ہوتے ہیں. لیکن پھر اس کی بھی آداب بتائے کہ اگر گھر سے باہر نکلیں گی تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایسے نہیں نکلنا ہے خوب بناؤ سنگار کر کے اور پرفیوم چھڑک کے اور بجنے والا زیور پہن کے سارے لوگ متوجہ ہو جائیں، لوگوں کی توجہات ہماری طرف ہو جائیں. تو یاد رکھیے یہ تو تباہی ہے. تو آپ شیطان کا جال بنیں گی جن کے ذریعے سے لوگوں کو شیطان کیچ کرتا ہے. النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں جو ہے شیطان کا جال ہے، اس کے ذریعے سے مردوں کو پھنساتا ہے اور پھر تباہی بربادی، پورے معاشرے میں بے حیائی، بدکاری اور زناکاری کے مراکز قائم ہونا شروع ہوں گے اور فساد برپا ہوگا، تباہی آئے گی اس سے. اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں. آج کل ہمارے یہاں حجاب کے حوالے سے بڑی کمزوری. اچھا بعض اوقات ہمارے یہاں لوگ پردے کے حوالے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کرتی ہوں میں، تو خواتین بعض کہتی ہیں اچھا جی آپ چچا داد بھائی، خالہ باد بھائی، پھوپھی داد بھائی، یہ تو بھائی ہے، اس سے پردہ کس بات کا؟ یہ یاد ہے کہ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے. یہ جتنے بھی نامحرم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز قرآن میں کھول کے بیان کرتے. قرآن ہمارے اور آپ کے لیے تو ہے، قرآن میں ایک ایک چیز بیان کر دی. جو رشتے جن سے کسی بھی زمانے میں انسان کا نکاح ہونا عورت کا ممکن ہے، اسے پردہ ہے. جس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا اسے پردہ نہیں ہے، اس سے پردہ نہیں ہے. یہ اصول ایک ضابطہ بس یاد رکھنے کے قابل ہے، اس لیے پردہ کریں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خواتین عالمہ بھی ہوتی ہیں اور دیندار بھی ہوتی ہیں، اب وہ شادی ہوتی ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے، گھر چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن یاد ہے کہ کسی حال میں اللہ کا حکم چھوٹے گا نہیں.
وہ ساکت نہیں ہوگی کہ میں مجبور ہوں، میں تو کیا کر سکتی ہوں. وہاں کے ماحول کے رہنے کی بھی تدابیر ہیں، اس کے بھی طریقہ. اعلیٰ درجہ تو یہ تھا بالکل سیپریٹ ہونا چاہیے، دیور سے ہی پڑھتا ہے، جیٹ سے ہی پڑھتا ہے، نندوئی سے بھی پڑھتا ہے. لیکن ایسی حالت کے اندر جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ عورت اس طریقے سے گھر کے اندر رہے جیسے نماز میں چادر اوڑھی جاتی ہے نا، پورے اپنے وجود کو ڈھانپے رکھے، تھوڑا سا جسے ہم گھونگھٹ کہتے ہیں ہلکا سا ایک وہ ہونا چاہیے. اور جو بھی نامحرم ہے ان سے تنہائی اختیار نہ کی جائے، ان سے جسم کو دور رکھا جائے، جسمانی کوئی معاملات ان کے ساتھ نہ کی جائے. یہ احتیاطیں رکھ کے اپنے آپ کو اپنے وجود کی حفاظت کر اللہ کو دیکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پردے کو چھوڑ دیں یا بالکل وہ ہو جائیں. تو بھائی گھر کے اندر بھی پردہ ضروری ہے، بعض اوقات باہر تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے بعضوں کو اتنی کمزوری ہے کہ لوگ اس معاملے کے اندر بالکل بھی سوچتے نہیں ہیں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگ دیندار ہیں کہ وہ یہ جو بچوں کے معاملات، بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں شروع سے پردے کے ماحول کو نہیں بناتے. کزن جو ہوتے ہیں پھر وہ ان کا پردہ نہیں ہوتا اور پھر اس سے خرابیاں وجود میں آتی ہیں. اس سے بہت سارے ایسے معاملات جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. اس لیے بہرحال حجاب کے حکم کا بہت خیال کریں. اپنے آپ کو اپنے وجود کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز جو توجہ دلانی ہے وہ باطن کے حوالے سے. ہم ظاہر کو تو پھر بھی بنا لیتے ہیں لیکن باطنی حوالے سے بڑی کوتاہی اور غفلت ہوتی ہے. باطن میں ایسے امراض ہمارے اندر ہیں جو ہمارے سارے یعنی کہ جو اعمال ہیں ان کو کمال تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، ان کے اندر نور پیدا نہیں ہو پا رہا. جیسے بہت سارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ پھر یہ کہوں تو ناراض نہ ہونا کہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے دوسروں سے جلنا، اسے ہم کہتے ہیں حسد. یہ دیکھا کہ فلاں خاتون بہت ہی خوبصورت ہے، میرے خوبصورتی میں کچھ کمی ہے، یہ اتنی خوبصورت ہے میں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہوں، اللہ نے یہ حسن کیوں دیا اس کو، یا اللہ یہ اس سے چھن کے میرے کو مل جائے میں حسینہ ہو جاؤں. دوسرے کی کسی خوبی کو دیکھ کے، کسی کمال کو دیکھ کے جو اللہ نے اس کو دیا، اللہ کی عطا ہے تو میرا اور آپ کا نظام ہی نہیں، خالق کائنات جس کو جیسا چاہے بنایا، اس کو دیکھ کے جل جانا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز اس سے چھن کے مجھے مل جائے، اس سے ختم ہو جائے. ہاں جسے ہم آسان لفظوں میں کہیں کہ زوال نعمت کی تمنا کرنا، دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے. یہ بڑی خطرناک بیماری، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اس کے تو لڑکے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں، یہ اولاد ہی نہیں ہے، جلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ نے جس کا جیسے نظام بنایا. ہمارے آپ کے اختیار میں جو ہے وہ اس کے تو مکلف ہیں، جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے. حسد سے اپنے آپ کو بچانا. نبی کریم سرور دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. فإن الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد اس کو ہم بیماری نہیں سمجھ رہے، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، یہ کتنی خطرناک چیز ہے. ساری نیکیوں کو کھا جائے گا، نیک اعمال کو کھا جائے گا. یہ پھر اللہ کے نبی سمجھانے کے لیے بتایا کس طرح کھا جائے گا. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے خشک لکڑی ہو اس پہ آگ دیا چلائی کی ایک وہ کی جائے، آگ جلائے جائے، ایک دم سے جلا کے راکھ کر دیتی ہے اس کو. ایسے ہی نیکیوں کو جلا کے راکھ ختم کر دے گی. جیسے کسی چیز پہ دیمک لگ جائے وہ اس کو ختم کر دیتی کھا کھا کے، ایسے ہی یہ بھی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے سارے نیک اعمال. اس لیے حسد سے بچانا ہے. اللہ نے جس کو جو دیا اس پہ خوش ہونا، اس پہ راضی رہنا. ہاں یہ تو کر سکتے کہ یا اللہ آپ نے فلاں کو مال خوب دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یا اللہ مجھے بھی مال دے دے، یا اللہ اس کو اور دے، اس کو اور دے. آپ کے خزانوں میں کیا کمی مالک کائنات، یا اللہ آپ اس کو اور دے، میرے کو بھی نواز دے، میرے کو بھی مالا مال کر دے. یہ ضد کرنا اور یہ تمنا کرنا جائز تھا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، میں بھی اس مال کے ذریعے نیکیوں کے کام کروں، غریبوں کی مدد کروں.
مدارس کے ساتھ تعاون کروں، مساجد پہ خرچ کروں، نیکی کے جتنے بھی خیر کے کام ہیں سب پہ خرچ کروں، یہ تمنا کرنا چاہیے۔ اب دیکھا کہ فلاں خاتون ماشاءاللہ حافظہ بنی، عالمہ بھی بن گئی ماشاءاللہ، اللہ نے اس کو لگا دیا، آج وہ دین کی تعلیم دے رہی، دوسروں کو پڑھا رہی ہے، اس کو دیکھ کے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ دعا کریں یا اللہ جس طرح دیکھیں یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، یا اللہ میرے کو بھی علم کی دولت سے مالا مال کر دے، یا اللہ میں بھی لوگوں کو دینی رہنمائی کروں، میں بھی لوگوں کے سامنے دین کے مسائل بتاؤں، میں بھی دریا بن جاؤں، یہ تمنا کرے، اللہ اس کے علم میں اور اضافہ کر، اس کو اور علوم سے مالا مال کر دے۔ تو یہ حسد بڑی خطرناک چیز، حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلے وہ ہے کہ اس گناہ جس گناہ کا وجود ہوا وہ یہ تکبر اور حسد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو ابلیس جو ہے نا تل میں لا گیا، جل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی اور حکم دیا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا وہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی علمی کمالات دلائل دینا شروع کر دیے، اس نے جو ہے منطقی انداز میں جو ہے نا دلائل دینا شروع کر دی، کہنے لگا کہ انا خیر من، میں تو آدم سے زیادہ بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، آگ کی مخلوقات میں زیادہ طاقتور ہے، آگ کی طاقت تو یہ کہ مٹی کو بھی کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تو میں کسی ایسی چیز کو سجدہ کیوں کروں جو اس سے کمتر ہے، میں افضل و مفضول ہے۔ بس جب یہ کافی ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر ہو گیا۔ حالانکہ ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بڑا عابد تھا، سب سے بڑا زاہد تھا، بڑا تقوی والا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، فرشتوں کا بھی سردار بنا ہوا تھا، علم اس کے پاس بے شمار تھا، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ اس نے بڑائی کی بول انا خیر من، بڑائی، آج بڑائی بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اصل میں حسد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تھی کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ اس خوش فہمی مبتلا ہو گئی کہ اس کا حقدار میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنائیں گے۔ لیکن جب مالک کائنات کا تکوینی طور پہ جو فیصلہ سامنے آیا، وہ بجائے اس کے انسان کو، بشر کو اللہ نے یہ اعلیٰ درجہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا، تو وہ تل میں لا گیا کہ وہ سمجھ رہا ہے تاج پوشی میری ہوگی، یہ تاج آدم کے سر پہ کیسے رکھ دیا گیا؟ بس یہ حسد، یہ جلن کھا گئی اس کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سارے ٹھاٹ باٹ ختم، ساری دوستی، سارے تعلقات اللہ نے ختم کر دیے، دھتکار دیا۔ فخرج، اسی وقت نام کٹ گیا، کوئی مہلت بھی نہیں دی اللہ نے، جاؤ آج ہی سے نکل جائے سے۔ فإنك رجیم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدین، ملعون ہو گیا وہ۔ لیکن کتنی خطرناک چیز ہے اس چیز پہ توجہ دی جائے۔ حسد ہو، تکبر، بڑائی۔ آج ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، سب سے بڑا عاقل، سب سے زیادہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ ذرا سا کوئی چھوٹا سلام نہ کرے، ارے شرم نہیں آتی، میں بڑی ہوں، مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ ارے آپ بڑی تھی، آپ پہلے سلام کر لیتے، بڑی بھی نہیں تھی، کیونکہ بڑائی ہے نا، ہاں، ناک پہ مکھی نہ بیٹھے ہمارے۔ تو یہ تکبر، بڑائی بڑا خطرناک مرض ہے۔ اس لیے بڑی صرف اللہ کی ذات ہے، کبریائی اللہ ہی کا حق ہے، المتکبر یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی صفت خاصہ ہے۔ ہم اللہ نے جو کچھ تھوڑی بہت اگر ہمیں کچھ کمال دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری بڑائی والی بات نہیں ہے، اصل بڑائی اللہ کی ہے، اس لیے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تواضع للہ رفعہ، اللہ جو تواضع عاجزی انکساری اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اللہ اس کو تو اللہ بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ تکبر اتنی خطرناک ہے۔
اللہ نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رسالت سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی نسبت رب کائنات کی طرف کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ بڑائی جو ہے نا، یہ بڑائی میری چادر ہے، جو آدمی اس میں پاؤں پھنسائے گا اس کو پاش پاش کر دوں گا۔ اس لیے بڑائی تکبر کے بول سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمیشہ عاجزی انکساری کی پیکر بن جائیں۔ تو دیکھیں آپ جتنا اپنے آپ کو مٹائیں گے اتنا اللہ آپ کو وہ بلندیوں پہ پہنچا دیں گے، اللہ آپ کو اتنی عزت، ہر شخص خود آپ کو ڈھونڈتا ہوا ہے کہ تلاش کرے گا، اور جتنا آپ کو کھنے خواہ بنے گی، سمجھے کہ میں بڑی ہوں، میرے اندر کمال ہے، میں یوں میں تو صحیح نہیں۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا انا ربکم الاعلی، یہ جو انائیت کے بول جنہوں نے بولے نا، اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ دیکھو پانی میں کیسا غرق ہو گیا، ہاتھ جوڑتا رہا، پاؤں جوڑتا رہا کہ یہ اللہ آپ موقع دیتے، اب تو بس میں آپ پہ ایمان لاؤں گا۔ لیکن اللہ نے کہا اعلیٰ نا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو کیا پڑھے کے بول بولتا تھا، خدائی کے دعوے کر رہا تھا، اب فائدہ کوئی ہوگا، سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو اس لیے عاجزی انکسار، تواضع۔ حکیم الامت مجدد ملت ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا کابرین میں تو گزرے، اتنے کمالات، علوم عقلیہ نقلیہ، ساری چیزوں کے ماہر ظاہر و باطن، اور ہر کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود عاجزی انکساری دیکھیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں میں اپنے آپ کو ان سب سے کمتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور جتنے کافر ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں فی المحال، مستقبل کے اعتبار سے۔ مسلمان سے تو فی الحال ہی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اور کافر کو اسے سمجھیں کیا پتہ اللہ کی نہیں کیا مشکل ہے، اللہ اس کو کلمہ پڑھ کے توفیق دیتے ہیں، وہ ایمان لے آئے اور اعمال کر کے اس کا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے، مستقبل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو محال کے اعتبار سے میں کافر کو بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، یہ ہے ان کی عاجزی انکساری۔ اور ہم دو الفاظ ہمیں آ گئے، دو باتیں آ گئیں تو تھوڑا سا گھمنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، بڑائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ عاجزی انکساری اختیار کریں۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین، یہ حقیقت یہ کہ یہ لوگ عاجزی انکساری کے پیکرتے نمونہ تھے، صحابہ کی زندگیوں کے نمونہ تھے، انہوں نے بالکل سادگی والی زندگی گزاری۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بس یہ اگر علم کے چند بول نہ ہوتے تو شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نانوتوی دنیا میں کوئی شخص تھا۔ اتنا سادگی، ایسا بالکل لباس کے لگے ہی نہیں کسی کو کہ یہ عالم دین کوئی علامہ ہے کہ بڑے ہیں، ان کے بڑے واقعات اس طریقے سے ہیں، اتنی سادگی سے۔ ایک مرتبہ جب انگریز نے جب ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ حضرت ہیں، تو چھاپا مارا تو دیکھا ایک بڑے میاں ہیں مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہے، دھوتی پہنے ہوئے ہیں اور بنیان پہنے ہوئے۔ اور دماغ میں یہ کون سے بزرگ، کون سی علامہ، اتنی بڑی شخصیت، انگریز پریشان ہے اس سے پورا۔ تو پوچھا کہ بھائی قاسم نانوتوی یہاں رہتے ہیں؟ تو حضرت نے جان بوجھ کے تھوڑے سی جگہ سے آگے پیچھے ہو گئے، کہا تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تھے، تاکہ ان کو کرنے کے لیے ان کے دماغ میں بھی نہیں ہو سکتا یار ابھی یہاں نہیں چلے گا، ہوں گے یہاں سے وہ چلے گا واپس، گرفتار نہیں کیا اس وقت۔ بہرحال اتنی سادگی، اتنی انکساری، اتنی عاجزی، یہ ہے اصل چیز، اسی نے ان کو کمال پہ پہنچایا۔ ہم بھی اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں تو یہ باطن کی جو چیزیں ہیں نا اس طرح متوجہ ہوں۔ اس کے لیے آدمی کو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ بعض چیزیں خود پتہ نہیں چلتی، میں چاہوں کہ میں اپنا علاج خود کر لوں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ زیادہ عبادات کرتے ہیں، اس سے بھی بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ میں تو روزانہ 25 پارہ تلاوت کرتا ہوں، پورا قرآن تلاوت کرتا ہوں مثال کے طور پر، ہے تو اچھی بات، لیکن یہ جو بڑائی ہے نا، میں یہ کرتا ہوں، میں تو اتنی 1000 تسبیحات پڑھتا ہوں، اتنا فنا کرتا ہوں، اس سے بھی گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ واضح بتاتے کہ آپ کے اندر کیا بیماری ہے، کیا چیز ہے۔ اس طرح جسمانی بیماری کے لیے آدمی ڈاکٹروں کے پاس رجوع کرتا ہے، ایسے ہی باطنی بیماریوں کے لیے بھی انسان کو روحانی معالجین کے پاس جانا چاہیے، اللہ والوں کی محفل میں
اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے احوال ان کے سامنے ذکر کر کے بتا کے پھر پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا ہے. لیکن یاد رکھیں کوئی چیز لا علاج نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دے لیں تو انشاءاللہ چمک جائیں گے ہم لوگ. تھوڑے سے اپنے باطن کو بنانے میں تھوڑی ایک بات بتا کے بات ختم کروں کیونکہ وقت کافی آگے بڑھ رہا ہے. میں اپنے باطن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دل کی صفائی کتنی زبردست چیز ہے اور یہ کتنا بڑا عمل ہے. ہم لوگ صرف ظاہر کے اس پہ لگے ہوئے نا، باطن کے حوالے سے. جیسے ابھی شعبان کی 15ویں شب آنے والی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب خوب رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. لوگوں کی بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ بخشش کر رہے ہوتے ہیں. فضیلت والی رات ہے، لیکن کچھ لوگ ان راتوں میں بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں. ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے. یہ باطن کی چیز ہے نا، کینہ بغض یہ بیماریاں ہیں، باطن کے امراض ہیں. کینہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ظاہری طور پہ تو آدمی اور انمر جو بھی ہو ظاہری طور پہ کسی سے ملنا ہے، صحیح ملنا ہے، بلکہ بڑی اچھے میٹھے انداز سے ملنا ہے. لیکن باطنی طور پہ ہمارے اندر برائی ہے کہ مجھے کوئی موقع مل جائے کہ اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کو تکلیف پہنچاؤں. کینہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی دل میں خرابی ہے، دل صاف نہیں ہے میرا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. دل کو صاف کریں. ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک شخص داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ جو دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا ہی میں جنتی شخص کو دیکھوں تو ان کو دیکھ رہی جنتی. تو ایک صحابی کہتے مجھے بڑی وہ ہے کہ یار میں بھی ان سے پوچھوں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں ان کی نہیں جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. تو وہ صحابی ان کے پاس گئے اور ان کو درخواست کی کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں. لگا ٹھیک ہے. 3 دن ان کے گھر انہوں نے گزارے اور کہا ٹھیک ہے میں بس واپسی جا رہا ہوں. بات یہ کہ میں تو اس لیے رہا تھا کہ یہ دیکھوں کہ آپ کے کیا ایسے کیا اعمال ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کوئی خاص مقام اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جس کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھنا. میں رہا تو میں نے تو کوئی ایسا عمل آپ کا دیکھا نہیں کہ آپ کوئی زیادہ نوافل پڑھتے ہیں یا زیادہ تلاوت کرتے ہیں یا زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں. پر ایک نارمل ایک جو ایک ہم سب کر رہے ہیں وہ بھی آپ بھی کر رہے ہیں. صحابی نے کہا کہ واقعی یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، میرا کوئی ایسا عمل تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے تو وہ تو بات برحق ہے. اور میں اتنی بات جانتا ہوں کہ میرا جو دل ہے نا وہ دوسروں سے صاف ہے. دوسروں کی نہیں، میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں کوئی کینہ کوئی بغض میرے دل میں نہیں ہے. میرا دل بالکل صاف کلین ہے. اصل چیز دل ہے. تو دیکھیں یہ باطن صاف تھا، جنتی ہونے کی بشارت دی گئی. ہمارے یہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ نوافل پڑھتا ہے وہ زیادہ ولی اللہ ہے، جو زیادہ روزے رکھتا ہے نفلی وہ زیادہ ولی اللہ ہے. یاد رکھیں کہ باطن کی پاکیزگی بہت ضروری. باطن کے اعمال سے بھی انسان کو بہت ترقی ملتی ہے. اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو چمکائیں. اسی کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ کیا کہ ان فی الجسد لمضغہ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اگر وہ صحیح ہے، وہ صحیح سالم ہے تو تمہارا پورا وجود صحیح سالم ہے. اگر اس میں فساد اور بگاڑ اور خرابی ہے تمہارا پورا وجود خراب اور تباہ برباد ہے. فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل کو صحیح کرو، دل کی صفائی کرو. اب دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ ایک تو میں نے بتایا اس میں اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بیان فرمایا اے ایمان والو تقوی والے بن جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ، نیک بندے بن جاؤ. کیسے بنو گے؟ تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو جو سچائی کے پیکر ہیں. ان کے ساتھ بیٹھو گے انشاءاللہ. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے.
اچھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ خود بخود اچھائیاں، کمالات اور خوبیاں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ والوں کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس کا ایک جھٹکا، اس کا ایک جھلک انشاءاللہ اس کا پرتاؤ جو ہے ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات آتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کے صحبت سے اللہ ملتا ہے۔ میرے شیخ، میرے مربی شیخ العرب والعجم عارف باللہ مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے اس طرح کہا کرتے تھے کہ بھائی ہر چیز اس کے والوں سے ملتی ہے۔ آپ کو کپڑا چاہیے، آپ کپڑے والے کے پاس جائیں گے۔ آپ کو دہی بڑے چاہیے، دہی بڑے والے کے پاس جائیں گے۔ چھولے چاہیے، چھولے والے کے پاس جائیں گے۔ اگر اللہ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس آؤ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ ہاں، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ ملتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے ماحول سے جڑیں، اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ والوں کا تعلق قائم کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ یہ زبردست قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر انسان چمک جاتا ہے۔ جب ظاہر و باطن دونوں بن جائے گا تو اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ جو آدمی اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ یاد رکھیں، دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں۔ آج ہم ساری چیزوں میں دنیا والوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ او ہو یہ کریں گے، مفتی صاحب نے تو پردے کا کہہ دیا، اب حجاب کریں گے تو لوگ مذاق بنائیں گے، رشتے نہیں آئیں گے، فلاں کام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، کچھ ہی نہیں ہوگا، سارے کام بن جائیں گے۔ یقین رکھیں ہمارا ایمان ہے، اللہ کے حکم کے ماننے میں کامیابی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے اللہ ہمارے سارے کام بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تھوڑی بہت گزارشات کی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو قبول کرے۔ دعا کریں جی، دعا کریں۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل علی محمد النبی الأمی وآلہ وأصحابہ وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم عافنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا عزيز يا وهاب، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے، یا اللہ اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات کا خاص تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنے دین کے ساتھ ہمیں مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے ایک ایک حکم پر جان نچھاور کرنے والا بنا، یا اللہ دین پر عمل کرنے میں جو ہمارے درمیان رکاوٹیں ہیں یا اللہ سے دور فرما دیجیے، یا اللہ دین پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے، اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنے ناراضی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائیے، سنت کی محبت اور عظمت ہم سب کے قلوب میں پیدا فرمائیے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائیے، یا اللہ یہ طالبات اپنا وقت نکال کے یہاں دین سیکھنے کے لیے قرآن کی زبان سمجھنے کے لیے آئی، یا اللہ ان کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ کو اور شوق پیدا فرمائیے، یا اللہ ان کی سمجھنا پڑھنا یاد کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ جو کچھ سیکھیں اس کے مطابق یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے، یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی ترقیوں سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ مزید در مزید یا اللہ ترقیوں سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دیجیے،
یا اللہ جو نہیں مانگا بلا مانگے یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری لغزشوں و خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کے ڈھیر اور کثرت کو نہ دیکھیے، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی گندگی پر اپنی رحمت کا ایک قطرہ ڈال کے ساری گندگی کو دھو ڈالیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیجیے، یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، یا اللہ میں گناہ والے ماحول سے بچا لیجیے، یا اللہ نیک اعمال کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ نیک اعمال پر جما دیجیے، یا اللہ میں نیکی پر استقامت عطا فرمائیے، یا اللہ یہ مبارک ایام چل رہا ہے، اللہ آگے مبارک مہینہ آنے والا ہے، یا اللہ سب کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔